بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ذکر کریں گے شمس تبریز، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کے ساتھ جڑا ہوا ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور بھی ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں واقعے کی جانب، لیکن اس سے پہلے میرے وہ ساتھی، وہ دوست جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی جانب۔ اپنے عہد کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ کی ولادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ مبارک حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا 19ویں پشت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ حضرت شاہ شمس نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سید صلاح الدین محمد سے حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام دینی اور دنیاوی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ آپ اپنے والد محترم کے ساتھ 589 ہجری میں سبزوار سے براہ راست چرکس بدخشاں گئے۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم سے ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے کئی ممالک میں تشریف لے گئے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ برِ صغیر میں تبت کے راستے کشمیر میں داخل ہوئے۔ شاہ شمس تبریز نے کوہستان، تبت، اسکردو میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اس طرح ہزاروں لوگ آپ کے کرم و فیض سے فیضیاب ہوتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئے۔ 586 ہجری میں آپ کے والد محترم سید صلاح الدین نے اپنے آبائی وطن سبزوار جانے کا فیصلہ کیا، اور سبزوار پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس تبریز کی شادی اپنے حقیقی بھائی حضرت سید جلال الدین کی دختر سے یعنی کہ بیٹی سے کر دی۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر تبریز تشریف لے گئے۔ 12 برس تک آپ شہر تبریز میں سکونت پذیر رہے اور وہاں آپ شمس تبریزی مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی، اس لیے آپ سبزواری کہلائے۔ آپ کے مرشد حکم پر قونیہ تشریف لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات اس وقت کے عظیم عالم دین مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ایک مشہور و معروف کرامت مورز وجود میں آئی کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمس تبریز دوران درس تشریف لے گئے، جو کہ نہایت ہی سادہ لباس میں تھے، اور مولانا رومی کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا رومی نے آپ کو نہیں پہچانا۔ مولانا رومی کے قریب چند کتابیں پڑھی تھیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مولانا رومی کی طرف مخاطب ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، اسے علم کہتے ہیں، جو کہ تم نہیں جانتے، کیونکہ وہ آپ کو پہچانے ہی نہیں تھے۔ آپ کو اس سے کیا نسبت؟ حضرت شاہ شمس نے مولانا رومی کا یہ فقرہ سنا تو جلال میں آئے اور وہ تمام کتابیں اٹھا کر پانی کے بھرے حوض میں پھینک دیں۔ اب تو مولانا رومی کو بہت غصہ آیا۔ اس عمل سے انہیں بڑا قلق ہوا اور غصے اور پریشانی کے عالم میں مولانا رومی رو پڑے اور کہا کہ اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میری زندگی بھر کی محنت، تمام روح کی غذا تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ کتابیں بڑی نایاب تھیں، یہ اب کہیں سے نہیں ملیں گی۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے جب مولانا رومی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا، تمہاری روح کی غذا
اگر تمہیں مل جائے تو مولانا رومی نے کہا کیسے ممکن ہے؟ آپ دوبارہ پانی سے بھرے حوض کے نزدیک گئے، سب سے پہلے پانی میں سے وہی کتاب نکالی جس کا مولانا رومی کو زیادہ صدمہ تھا۔ جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو مولانا رومی کے ہاتھوں میں دیا تو کتاب کو پانی کے قطرے نے بھی نہ چھوا تھا۔ مولانا رومی نے آپ حضرت شاہ شمس تبریز کا یہ کمال دیکھ کر حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو شاہ شمس تبریز نے مولانا رومی کو جواب دیا، یہ وہ علم ہے کہ جسے تم نہیں جانتے۔ اس دوران مولانا رومی پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی کو طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی حضرت شاہ شمس تبریز کے نام پر وقف کر دی۔ یعنی مولانا رومی نے اپنی پوری زندگی شاہ شمس تبریز کے نام وقف کر دی۔ مولانا جلال الدین رومی نے لوگوں سے گفتگو ترک کر دی۔ ان معاملات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں حضرت شاہ شمس کے خلاف چیمہ گوئیاں ہونے لگیں اور لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے، یہاں تک کہ مولانا رومی کے خاص شاگرد بھی حضرت شاہ شمس تبریز سے برہم ہونے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ مولانا رومی کی عدم توجہی کا باعث حضرت شاہ شمس ہیں، اگر وہ یہاں سے چلے جائیں تو پھر مولانا رومی کی صحبتوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں ہم سب۔ حضرت شاہ شمس کو لوگوں کی برہمی کا حال معلوم ہوا تو ایک دن چپکے سے دمشق چلے گئے۔ مولانا رومی نے شاگردوں اور دوسرے لوگوں سے یکسر قطع تعلق کر لیا، گوشۂ تنہائی دن و رات مرشد کی یاد میں تڑپتے رہتے۔ اس زمانے میں مولانا رومی نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایسے پردرد اشعار کہے جنہیں سن کر پتھر دل بھی رو پڑے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز، نہ شد ملتان میں جہاں آپ کا مزار اقدس ہے، سینکڑوں برس قبل یہ جگہ دریا کا کنارہ تھی۔ آپ ملتان کے لوگوں کو راہ ہدایت دیتے رہتے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو کامیابی کے مقام تک پہنچاتے رہے، غیر مسلم قبیلوں کے سرداروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ یہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 28 صفر المظفر 675 ہجری کو ہوئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے جڑی اور بہت سی کرامات ہیں جو انشاءاللہ آگے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔